ویلکم بیک ٹو دا شو. 4 سال سے زائد قید کی زندگی گزارنے والے سابق گورنر پنجاب سلمان تاثیر کے بیٹے شہباز تاثیر کے لیے سال 2016 آزادی کی نوید لے کر آیا. کیسے گزرے یہ ماہ اور کیا ان کو کبھی رہائی کی امید تھی؟ یہ سب جانتے ہیں خود ان سے. شہباز بہت بہت شکریہ وقت دینے کا. سب سے پہلے میں آپ سے جو پوچھنا چاہوں گی کہ یہ جو ماہ گزرے ہیں آپ کی رہائی کے بعد، معمولی زندگی، ظاہر ہے آپ نے کوشش کی ہوگی کہ زندگی معمول پر آ جائے، but it can't be normal, can it? Ever. دیکھیں اب میری زندگی کبھی بھی آئی گیس معمولی تو نہیں تھی، بٹ آئی پریفر جو میری زندگی تھی ایز کمپیئر ٹو جہاں میں پھنسا ہوا تھا. اینڈ اٹس یو نو ایوری ڈے از اے چیلنج. ہر دن ایک نئی کہانی کی شروعات ہے. اینڈ فار می اٹس اے بلیسنگ، اٹس اے میریکل کہ مجھے یہ اپرچونیٹی بھی ملی ہے کہ میں ادھر بیٹھ بھی سکتا ہوں، لوگوں سے بات بھی کر سکتا ہوں. اٹس امیزنگ. آپ کی حال ہی میں کچھ آپ لکھ رہے ہیں اپنے مشاہدے کے بارے میں، کیپٹیوٹی کے بارے میں جب آپ اغوا تھے، اور یہ ایگزرپٹس جو ہیں، کچھ حصے جو ہیں وہ شائع بھی ہو رہے ہیں اخبارات میں، ہمیں نظر آ رہا ہے. تو کتاب کب آئے گی؟ کتاب تو لکھنا اٹس بہت مشکل کام ہے. اٹس ناٹ ایز ایزی ایز آئی ووڈ ہیو تھاٹ. مگر میں نے یہ کام شروع کیا ہے. آئی تھنک اٹ ول ٹیک می اباؤٹ اے ایئر ٹو رائٹ دی انٹائر تھنگ ڈاؤن. اٹس ویری ڈیفیکلٹ. اٹس ناٹ ایزی. اینڈ آئی نو آئی ہیو یو نو بزنسز ان دا میڈیا انڈسٹری، بٹ یہ ایک بالکل ہی نیا قسم کا چیلنج ہے. آئی ایم ویری لکی. My grandfather was a poet. My father has written a book as well. So I have it in my blood, and you know, I'm excited. But I think ایک سال تو لگ جائے گا for me to get it down. تو آپ کو لگتا ہے ظاہر ہے آپ کچھ حصوں میں لکھ رہے ہیں، تو لگتا ہے کہ ایک وہ جو جس کو کہتے ہیں کتھارسس ہوتا ہے لکھنے سے، یا اس سے زیادہ جو پینفل یادیں جو ہیں، جو تکلیف دہ ہیں، وہ دوبارہ سے واپس آتی ہیں؟ نہیں، دیکھیں فار می اٹس جہاں میں بیٹھا ہوں، میں اپنے دوستوں، میرے سے یہ سوال بہت لوگ کرتے ہیں، میں آئی آلویز ٹرائی ٹو ایکسپلین اٹ ٹو دیم کہ اگر آپ اس جگہ پہ بیٹھے ہوئے جہاں میں بیٹھا ہوا ہوں، الحمدللہ، اینڈ یو لک بیک، دیر از نتھنگ پینفل. اٹس این ایکسپیرئنس. ایکسپیرئنسز میک یو اسٹرانگر. اینڈ I'm just very lucky to be here. So for me, there's, you know, thinking about something or talking about my experience, it's not painful. It's actually quite healing. Because jab main udhar 4.5 saal tha, I still remember, I never spoke to anyone. Main apni kahani kabhi kisi ko nahi bata sakta tha. I would deal with day-to-day events or the very little human interaction that I would have. But I could never tell my story, and so now there's this fantastic آپ کو یہ موقع فراہم ہوا ہے کہ جب آپ بتا سکتے ہیں. اور بلکہ آپ کی جو کچھ رائٹنگ سامنے آئی اس میں یہ کہا گیا کہ ایک بار جب آپ ہنسے تھے، وہ یہ تھا، وہ موقع تھا جب آپ کے ساتھ میرے خیال میں ایک قیدی تھے، یا if you could just tell us about that a little bit. ایکچولی بیسکلی میں ایک ڈرون اسٹرائک ہوئی تھی ایک القاعدہ کے سینئر کمانڈر کے اوپر، اینڈ آئی واز ویری بیڈلی انجرڈ ان اٹ. میرا کمرہ اس کے گھر کے ساتھ تھا. And it became very difficult for them to hide me. میر علی میں جہاں میں تھا وزیرستان میں، یہ بات بھی مشہور تھی کہ گورنر سلمان تاثیر صاحب کا بیٹا یہ ازبیکیوں کے پاس ہے. اس لیے میرا جس آدمی نے مجھے اغوا کیا تھا، اس نے مجھے اپنے گھر میں چھپا لیا. اور مجھے ابھی بھی یاد ہے، you know, when I tell this story to my mother or my wife, they get very emotional about it. But میں اپنے اغوا کار کے گھر میں تھا، اور اس کا 1 سال 1.5 years کا بچہ ہوئے گا. اینڈ he just came into the room. اور you know بچوں کا ایک اپنا طریقہ ہوتا ہے، they can just do nothing but it would make an adult laugh. جی. اینڈ وہ آیا، اس نے ایسی کوئی حرکت کی ہے اور مجھے ہنسی آئی اور میں ہنسا ہوں. اینڈ جب یہ لوگ چلے گئے، بچہ چلا گیا، میرا دروازہ بند کیا ہے، مجھے باندھ کے وہ رات کے لیے چھوڑ کے گئے ہیں. I remember thinking to myself, I was like, it's amazing
میں تو اصل میں بھول گیا تھا کہ میں ہنس بھی سکتا ہوں. خوشی نہیں تھی. اٹ واز اے اسٹرینج ایموشن. یو سی اے چائلڈ, آپ کا دل پگھلتا ہے, یو laugh, and all I could think was that it's been almost 2 years since I even smiled, since I even felt happiness. And you know, that's a long time for such a basic emotion to be deprived of such a basic emotion. And you know, these are sort of the things that I want to touch upon in my book, which is, you know, my story, alhamdulillah, it's a story of survival. There's a lot of hope, but that hope I created for myself. It didn't exist from day one or even on the last day. It's just something that I believed in, and it became this beautiful concept that took me through 4.5 years, and alhamdulillah, I'm perfectly fine. I'm physically fine. I'm doing well. I'm happy, and it's all because I never let go of hope throughout my time there. تو جب آپ مغوی تھے, کن کن لوگوں کی وجہ سے, کن کن یادوں کی وجہ سے آپ کو لگتا تھا کہ امید کا جس کو کہتے ہیں امید ابھی بھی ہے کہ آپ رہا ہو جائیں گے, یا آپ نے زندہ رہنا ہے, سروائیو کرنا ہے؟ دیکھیں, امید تو جب آپ مسلمان ہوتے ہیں, مسلمان بھی نہیں, اف یو آر اے مین آف فیتھ, اگر آپ کو اللہ میں یقین ہے تو آپ کبھی نا امید ہو ہی نہیں سکتے. یہ تو ناممکن ہے کہ ایک مسلمان نا امید ہو جائے. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنی بڑی ذات ہے. میں نے تو اس کے ایسے کرامے دیکھے ہیں, ایسے احسان ہیں ان کے میرے اوپر کہ نا امید ہونا تو میرے لیے مطلب بے وقوفی تھی. بٹ دیٹس دا بیوٹی آف ہیونگ ہوپ. Man of faith can never lose hope because you always believe that God will help you. And here I am. God helped me. What kept me strong was, you know, memories of my father, of my family, of my friends, my life. You know, میں نے ایک چیز ادھر دیکھی تھی کہ یہ جو لوگ ہیں ان کی بڑی بیسک زندگی ہوتی ہے. They have nothing to look forward to. And nothing to even reminisce over, sort of, you know, about their past. And I'm lucky. میں ایک ایسا individual تھا. I had so much to look forward to in life, and such amazing memories from my past that being hopeless wasn't even an option. I had to fight. I knew that I had to fight the fight of my life, but it was for something. It was to have my life back, to have my freedom back. And I think freedom is something, because we're so involved with our day-to-day lives, we take it for granted. But I promise you, it's such a wonderful gift to have back, and you know, something that I fought very hard for. شہباز, آپ سے بات چیت ہم جاری رکھیں گے لیکن چھوٹے سے کے بعد. نیوز وائز میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہم بات کر رہے ہیں شہباز تاثیر سے, ان کا 2016 کیسے گزر رہا ہے اور آگے کیا دیکھ رہے ہیں. شہباز, پشتو جو آپ نے سیکھی, سب سے پہلا فکرہ کیا سیکھا؟ Sorry, I can't hear you. پشتو آپ نے سیکھی, ظاہر ہے کمیونیکیٹ کرنا تھا, تو پہلا فکرہ کیا سیکھا؟ پشتو اتنی مشکل زبان ہے کہ اصل میں جب میرے اغواگار ازبیک میں بھی بات کر رہے تھے تو میں سوچتا تھا کہ یہ پٹھان ہی ہوئیں گے. مگر میں نے اٹ واز اے لانگ پروسیس. آئی تھنک مجھے 2.5-3 سال تو مجھے لگ گئے ہوں گے, اور وہ بھی بیسک کانورسیشن کرنے میں, جیسے پانی یا نماز پڑھنے کا وقت ہو گیا ہے, you know, just باہر آ سکتا ہوں to, you know, use the bathroom or empty my bucket. It was a very difficult language. مگر مسئلہ یہ تھا کہ جو میرے اغوا کار تھے وہ تھوڑی سی پشتو بولتے تھے یا ازبیک بولتے تھے, which meant that مجھے زبان سیکھنی تھی. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ وہ سیکھیں. میں نے ایک آرٹیکل بھی لکھا تھا, اس میں یہی بات کر رہا تھا کہ مجھے ابھی میرا پہلا دن اس لیے یاد ہے کہ ان کے اندر جو اریٹنس تھی,
کہ اس کو کیوں نہیں سمجھ میں آ رہی ہم کیا بات کر رہے ہیں. اٹ واز بیانڈ مائی انڈرسٹینڈنگ اور بیانڈ کامن لاجک اینڈ یو نو کہ یو گاٹ obviously a foreigner here. How جو ظاہر زبان نہیں جانتے. آپ کو لگتا ہے کہ مگر جی اس دوران آپ کے جو کیپٹرز تھے جو اغوا کار تھے آپ نے ان کو ہیومنائز ہو گئے تھے؟ تھوڑا سا مشکل تھا میرے لیے اونلی بیکاز ہم یو نو شروع میں آئی وڈ ٹرائی اے لاٹ. میں ان کو اپیل بھی کرتا تھا, بات کرنے کی بھی کوشش کرتا تھا, مگر اینڈ آئی آلویز سے دس ویری لکی فار می, مجھے انہوں نے بہت ارلی آن ٹارچر کرنا شروع کیا تھا. اینڈ ایک بار انسان جب آپ کو ٹارچر کرے اور کنٹینیوسلی کرتا جائے اینڈ دے آر فزیکلی اینڈ وربلی ابیوسو, ایک ہیومن کنیکشن بنانا بہت مشکل ہو جاتا ہے. یو کی ناٹ سی دیٹ پرسن. آپ اس طرح کے انسان کو انسان کی روپ میں دیکھ ہی نہیں سکتے. یہ حیوان ہیں, جانور ہیں, ان کو کوئی انسانیت سمجھ میں بھی نہیں آتی, انسانوں سے بات کرنا بھی نہیں آتی. اور ہم اتنی فرق دنیا سے ہیں. اٹس فنی بیکاز ہم ایک ہی دنیا میں سب رہتے ہیں, مگر یہ اتنے بیکورڈ, اتنے انکلچرڈ لوگ ہیں کہ ان کے ساتھ ایک ہیومن کنیکشن بنانا آلموسٹ امپاسبل تھی. اور میں ان سے جب ہم بہت آرگیومنٹ میں بھی پڑھتے تھے تو میں ان کو کہتا تھا کہ یو نو تم لوگوں میں اور ہمارے پیغمبر میں جو فرق ہے نا وہ یہ ہے کہ پیغمبر کے اخلاق دیکھ کے لوگ مسلمان ہوتے تھے. جب کافر پیغمبر کو بلاتے تھے یا اس کے صحابہ کو بلاتے تھے اور ان کے بارے میں پوچھتے تھے تو وہ کہتے تھے یہ جھوٹا ہے, یہ یو نو اس طرح ان کے اخلاق کے بارے میں سوال پوچھتے تھے. مگر یہ اتنے بد اخلاق لوگ تھے کہ میں نے ان سے کہا تھا کہ یار ایک بندہ جو تمہاری قید میں تڑپ کے مر رہا ہے وہ ایون وہ یو نو آئی ڈونٹ inspire to, you know, I don't aspire to be inspired by you, you know, tum log itne ger. So I couldn't, there was no human connection. I could never form one. I don't feel anything. یعنی کہ آپ کو اسٹاک ہوم سنڈروم کبھی بھی نہیں ہوا. شہباز اس دوران جب آپ ظاہر اغوا آپ کا ہوا تھا, پھر آپ کے والد کے قتل کے بعد پیپلز پارٹی, آپ کا جو والد کی پارٹی ہے, کتنی مدد فراہم کی, کتنا تعاون کیا؟ کیونکہ ایک تنقید یہ بھی ہوتی ہے کہ یور فیملی واز ابینڈنڈ. دیکھیں آئی تھنک دیٹس آئی مین پیپل سے a lot of things, but I'll go on record to say that when my father was murdered, I think the only person in Pakistan that spoke was Bilawal Bhutto, and he was very young and he was very brave, and I see a lot of the other politicians in Pakistan and none of them are brave and none of them could take a moral stand for my father. All of them know that my father was right, but they don't have the guts to speak about it. یعنی کہ کسی اور نے کھل کر بات نہیں کی؟ نہیں, and I don't blame them. It's very controversial. I think very senior politicians have said کہ ہمارے سے اس کے بارے میں بات نہ کریں, یہ بڑا controversial topic ہے. مگر I think what I like about Bilawal is کہ وہ he was much younger and چلیں after my father I think he supported us, his family supported us, his father supported us, and I think after my kidnapping the party was excellent to my family, they've taken care of them. مگر میری اتنی ناممکن سچویشن تھی کہ مطلب وہ کیا مطلب کوئی میرے لیے کچھ نہیں کر سکا, نہ ہماری فوج کچھ کر سکی, نہ سیکورٹی ایجنسیز, نہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ یا نون لیگ کی گورنمنٹ. سو آئی ڈونٹ بلیم اینی آف دیم, اٹ واز این امپاسبل سچویشن جہاں nobody could help me. تو رہائی میں کس کا کردار زیادہ اہم رہا؟ سیکورٹی ایجنسیز, اداروں کی وجہ سے, حکومت کی وجہ سے, فیملی کی وجہ سے؟ دیکھیں رہائی میں تو صرف اللہ کا کردار ہے. ایک کرامہ ہے کہ میں ادھر سے نکل کے ادھر آ گیا ہوں. آئی تھنک سیکورٹی ایجنسیز نے مجھے صرف وہ کچھ لاکھ میں ہوٹل سے ریکور کیا تھا, وہاں بھی آئی گاٹ دیم, فون دیم اینڈ ٹولڈ دیم دیٹ آئی ایم ہیئر, آئی واز alone, I ran away. مگر یہ رہائی اور قید تو اللہ سے ہی آتی ہے, انسان تو. لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ ڈیل کی گئی تھی. نہیں, ڈیل تو کوئی نہیں ہوئی تھی. ڈیل صرف میں ادھر سے بھاگ گیا تھا, یہ ڈیل تھی. ٹھیک ہے. ٹویٹر پہ آپ بہت سرگرم ہیں اور اکثر جو بھی کچھ سوال آتے ہیں آپ اس کا جواب بھی دیتے ہیں, تو سب سے عجیب سوالات جو آپ سے کیے گئے؟ میرے سے تو لوگ بہت عجیب سوال کرتے ہیں, پر
I think the funniest thing that someone has said to me, I think, was کہ واپس چلے جائیں. So I said کہ دیکھیں وہ ٹکٹ تو نہیں, it's not a, you don't get a return ticket, this is a one way road. اور یہ بھی خبر ہے کہ اب آپ بھی والد بننے جا رہے ہیں. جی انشاءاللہ, I'm very excited. I think another 2-3 weeks. اینڈ یہ دیکھیں یہی اللہ کے کرامے ہوتے ہیں. مجھے تھوڑی سی دیر, آئی مین اٹس بن 10-11 months that I've been back. اور 1 سال پہلے آپ میرے سے پوچھتے, میں جدھر بیٹھا ہوا تھا, جن حالات میں بیٹھا ہوا تھا, تو ٹو بیکم اے پیرنٹ تو بڑی دور کی بات ہے. آپ یہ پوچھ لیتے کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کبھی خوشی بھی پھر سے دیکھیں گے. تو یہی, دس از گاڈ ورکس ان مسٹیریس ویز. مجھے ابھی بھی یاد ہے قرآن میں ایک آیت ہے, اس میں لکھا ہوا ہے کہ لیٹ دیم پلان بٹ وی ٹو آر پلاننگ. تو جو آپ کر سکتے ہو آپ کرو, ہم نے بھی پلاننگ کی ہوئی ہے. اینڈ آئی مین اٹس امیزنگ, میں ادھر بیٹھا ہوں, آئی ایم انجوائنگ مائی لائف اگین, آئی ایم گوئنگ ٹو بی اے فادر, یو نو, آئی ہیو مائی فرینڈز, مائی فیملی ود می. اٹس امیزنگ, لائف کوڈنٹ بی بیٹر. شہباز تاثیر, بہت بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا اور امید کرتے ہیں کہ اسی طرح آپ کی زندگی چلتے رہے اینڈ مور ہیپینس کمز یور وے 2016 میں. لیکن پروگرام کا وقت اب ختم ہو گیا ہے, اور ہم اگلے 2 دن 2016 اور 2017 پہ بات کریں گے. خصوصی پروگرامز ہیں, دیکھنا ضرور, دیکھیے گا ضرور. لیکن اس وقت خدا حافظ.